ایک بہت بڑی ہستی ہیں علماء میں، انہوں نے یہ کہا کہ جی میں بتاتا ہوں اس کا ترجمہ۔ تو کہیں جی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور پاک کے جو ہے نا، جو خاندان والے ہیں پچھلے، ان کے گناہ معاف، اور حضور کے جو اگلے رشتہ دار ہیں، آئندہ جو نسل ہے اس کے بھی گناہ معاف۔ اب پوچھا ان سے، اچھا بھائی اس کا فتح مکہ سے اناؤنسمنٹ کا کیا تعلق ہے کہ حضور کے جو پچھلے دور کے رشتہ دار تھے ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے فتح مکہ میں، اور جو آنے والی نسل ہوگی آل رسول کی ان کا کنٹریبیوشن فتح مکہ میں کیا ہے؟ اس کا جواب نہیں، نہ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سرکار گوھر شاہی نے سمجھایا۔ فرزانہ جاوید، فیصل آباد، سورہ الفتح کی 1 نمبر آیت اور 2 نمبر آیت کی تشریح فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، مکے سے مدینہ چلے گئے۔ اس کے 6 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مکے کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بڑی خوشی خوشی جا رہے ہیں اور کوئی روک ٹوک نہیں۔ تو حضور نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام کو بیان کیا کہ بھئی میں نے ایسا ایسا دیکھا۔ صحابہ نے کہا کہ پھر چلتے ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، عمرہ کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ تو حضور جو ہے کم و بیش 1,500 آدمیوں کو لے کے اور مکے کی طرف چل نکلے۔ اب ادھر جب ان کو پتہ چلا کہ بھئی آ رہے ہیں تو انہوں نے بھی تیاری کر لی، وہ بھی آ گئے، اور پھر مکے سے باہر ہی آمنے سامنے ہو گئے۔ یہاں انہوں نے مذاکرات کرنے کے لیے عثمان کو بھیجا، عثمان غنی کو بھیجا کہ جاؤ تم بات چیت کرو۔ تو عثمان غنی کو انہوں نے پکڑ لیا، عثمان غنی کو پکڑ لیا اور آئے نہیں وہ، اچھی خاصی دیر ہو گئی۔ تو جب اچھی خاصی دیر ہو گئی تو حضور نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے تمام جو صحابہ تھے ان کو کہا کہ بیعت کرو میرے ہاتھ پر کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ یہ اطلاع ان کو پہنچی، قریش کو، کہ بھائی حضور نے سب سے بیعت لے لی ہے کہ چھوڑیں گے نہیں وہ تمہیں۔ تو وہ ڈر گئے، وہ ڈر گئے اور انہوں نے عثمان غنی کو چھوڑ دی۔ جب عثمان غنی کو انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر وہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ چلو بھائی اب کوئی افہام و تفہیم کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ حدیبیہ کا مقام ہے، یہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی۔ انہوں نے جو کفار مکہ نے شرائط رکھی ان سے مسلمانوں کو غصہ تو بہت آیا، لیکن حضور نے ان کو خاموش رکھا، چپ رہو تم۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا کوئی بندہ اگر مدینے چلا جائے تو اس کو واپس بھیجو، اور تمہارا کوئی بندہ اگر مکے آ جائے غلطی سے تو اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، حضور نے اس کو مان لیا۔ اور بھی بہت ساری شرائط تھیں، خیر صلح ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس دفعہ تو آپ حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتے، لیکن اگر یہ صلح ہو جاتی ہے تو اگلے سال آپ عمرے کے لیے آ جائیں، غیر مسلح، تلواریں وغیرہ نہ ہوں، نہتے آ جائیں، اور پھر عمرہ کر کے چلے جائیں۔ تو حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے، آ گئے واپس۔ اب یہ صلح حدیبیہ ہو گئی، تو صلح حدیبیہ کے بعد جو صلح کی ہے، جو پیکٹ ہوا ہے، جو پیس ٹریٹی ہوئی ہے کفار مکہ اور حضور کے مابین، اس کے اندر جو ہے بریچ انہی کی طرف سے ہوئی۔ جب انہوں نے اس پیس ٹریٹی کو بریچ کیا تو پھر لڑائی ہو گئی۔ پھر جب لڑائی ہوئی ہے تو پھر ان کو شکست ہو گئی۔ تو جب شکست ہو گئی ہے تو پھر اب حضور وہاں پر مکے میں فاتح کے طور پر داخل ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پر قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، انا فتحنا لکا، ہم نے آپ کی خاطر فتح عطا فرمائی، فتح مبین، روشن واضح طور پر نظر آنے والی فتح، کہ اس دشمن کو جو ہے بالکل چت کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو دی جاتی ہے، اور یہ الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، نہ صحابہ کرام کی سمجھ میں آئے،
نہ یہ الفاظ تبع تابعین کی سمجھ میں آئے، نہ تابعین کی سمجھ میں آئے، نہ آج کے مولویوں کی سمجھ میں آئے، جس کی وجہ سے دین میں ناموس مصطفیٰ پر بڑی کاری ضرب پڑتی ہے۔ یہ جو ترجمہ مولویوں نے اس آیت کا کیا ہے، اس ترجمے پر یقین کر لیا جائے تو آپ کا ایمان ہی چلا جائے گا۔ وہ کیسے؟ کہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت کے راسخ العقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آل رسول میں معصومین بھی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے معصومیت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ معصوم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو گناہ سے مبرہ ہو، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انفیلیبل۔ جب آل رسول کے 14 افراد معصومین کا درجہ رکھتے ہیں کہ گناہ کا اطلاق نہیں ہوتا ان پہ، جس کی نسبت سے 14 معصومین بنے ہیں، وہ ذات مصطفیٰ گناہ کیسے کر سکتی ہے؟ اور یہ قانون ہے خدا کا کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ جب نبی معصوم ہوتا ہے تو اس کے لیے گناہ کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ ہمارے ذہن میں نبی پاک کے لیے تصور نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ حضور سے گناہ ہوا ہوگا، اعلان نبوت سے پہلے یا بعد میں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا یہ گمان ہی نہیں ہے ہو سکتا کہ ہمارے نبی سے یا کسی بھی نبی سے، آدم صفی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک، کوئی بھی نبی گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ معصوم ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا تصور نہیں ہو سکتا، ہمارا گمان۔ اگر آپ کا یہ گمان ہو کہ آپ کا نبی گناہ کر سکتا ہے تو آپ امت سے خارج ہو جائیں، دین سے خارج ہو جائیں۔ آپ ہے کوئی ایسا مسلمان جس کا یہ گمان ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گناہ کیا ہوگا؟ ہے کوئی ایسا مسلمان؟ نہیں ہے نا۔ لیکن آج کا مسلمان اندھا ہے۔ عقیدے میں تو یہ بات ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ کا اطلاق نبی پر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ ترجمہ پڑھتا ہے مولویوں کا تو کیا پڑھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اور جب تم نے کند ذہن جب یہ ترجمہ پڑھا، تم رک کیوں نہیں گئے وہاں پر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا میرا گمان نہیں ہو سکتا کہ میرا نبی گناہ گار ہے، تو اللہ کا گمان کیسے ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کر سکتے ہیں؟ تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہاں پر لفظ کیوں آیا ذنبک؟ یہ لفظ کیوں آیا؟ اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کی عربی زبان میں ذنبک کا مطلب تو ہوتا ہے تیرے گناہ، ذنبک کا مطلب تو ہوتا ہے تیرے گناہ۔ اب آپ حضور سے پوچھیں یا رسول اللہ، یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے بات، یہ قرآن میں کیسے آ گئی؟ تو پھر حضور سے پتہ چلے گا نا کہ بیٹا یہ جو بات ہے نا جہاں پر تم گمراہ ہو رہے ہو، یہ لفظ عربی کا نہیں سریانی کا ہے، اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو تم کو سمجھایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک تصور یہ آیا کہ بھئی ایک بہت بڑی ہستی ہیں علماء میں، انہوں نے یہ کہا کہ جی میں بتاتا ہوں اس کا ترجمہ۔ کیا ترجمہ ہے؟ تو کہیں جی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور پاک کے جو ہے نا، جو خاندان والے ہیں پچھلے، ان کے گناہ معاف، اور حضور کے جو اگلے رشتہ دار ہیں، آئندہ جو نسل ہے، اس کے بھی گناہ معاف۔ اب پوچھا ان سے، اچھا بھائی اس کا فتح مکہ سے اناؤنسمنٹ کا کیا تعلق ہے؟ کہ حضور کے جو پچھلے دور کے رشتہ دار تھے ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے فتح مکہ میں؟ اور جو آنے والی نسل ہوگی آل رسول کی، ان کا کنٹریبیوشن فتح مکہ میں کیا ہے؟ اس کا جواب نہیں، نہ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سرکار گوھر شاہی نے سمجھایا۔ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا لیغفر، تاکہ معاف کرے، لیغفر۔ اب آ جائیں اس لفظ پر، لکا۔ لکا، لکا کا کیا مطلب ہے؟ تیری خاطر، تیرے صدقے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ معاف کر دے، لکا تیری خاطر، تیرے صدقے۔
ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تمہاروں کے اگلے گناہ اور پچھلے گناہ۔ کون تمہاروں کے؟ وہ صحابہ کرام جنہوں نے مکے میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مدینے میں حضور کی حفاظت کی، جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور اب خون بہاتے ہوئے جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے حضور کے چاہنے والے مکے میں آ گئے، فتح ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ ان کو انعام دے رہا ہے، ان کو انعام دے رہا ہے۔ اور پھر اس کا ذکر آیا وَيُتِمَّ نِعْمَتِي إِلَيْكَ، اور اللہ نے آج اپنی نعمت تجھ پر پوری کر دی۔ سرکار نے اس کی باطنی تفسیر کیا فرمائی کہ جب فتح مکہ ہوئی تو صحابہ اکرام کا ذکر اس وقت 1.25 لاکھ ہو گیا تھا، سب کا نہیں، جن کا ہوا، سب کا نہیں ہوا، چند کا جو یعنی قربانی دینے والے تھے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اتمام نعمت کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور دیکھیں آپ کے صدقے ان کو سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھا، ثابت قدمی عطا فرمائی۔ ایک واقعہ بھی ہے، یہ جو بات میں نے ابھی آپ کو کہی ہے، میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو صحابہ ہیں تمہاروں کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ تو ہمارا ایک اخبار نکلتا تھا نا پاکستان سے، صدائے سرفروش، تو اس میں سرکار کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا، یہی ترجمہ، اور وہ سر ورق پر تھا۔ تو ہم جو ہے گئے ہوئے تھے ایک پروگرام رکھنے کے لیے، شاید بولٹن میں مکہ مسجد۔ تو وہاں پر مولوی صاحب نے جب اس صدائے سرفروش پر ہیڈنگ دیکھی یہ ترجمہ، تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ تو غلط ہے۔ اس سے وہاں پر بحث ہوئی کہ نہیں، یہ غلط نہیں ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں سلائٹ ویریشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے مزاج کے مطابق، اب اللہ تعالیٰ کا جو طرز تخاطب ہے، اب وہ انسان کا طرز تخاطب سے مواصلت نہیں رکھ سکتا، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام بغیر سوچے سمجھے نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں جو لکھا ہے نا کہ کچھ لوگ یادہ بھی کثیرہ و یضلہ بھی کثیرہ، کہ کچھ لوگ اسی قرآن سے ہدایت پا جاتے ہیں، کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو جن کو گمراہ کرنا ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کے ترجمے پڑھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں اچھا حضور نے گناہ کیے تھے، اس کا ایمان ہی چلا جاتا ہے، گمراہ ہو گیا۔ اور جن کو ولیوں کی صحبت، مرشد کی نظر کرم مل جاتی ہے، ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ او ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تمہاروں کے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ ذنبک کا مطلب ہے گناہ تمہاروں کے، گناہ تمہارے نہیں، تمہاروں کے۔ Bringing light, love, and peace in your life.